ادارے جو 70 سالوں سے پاکستان کی سیاست میں اپنے ڈومین سے نکل کے مداخلت کر رہی ہے، جب تک یہ مداخلت بند نہ ہو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ عمران خان یہ اس ملک میں سب سے ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہے، اس کو بابن سلاسل انہیں کو تو نے رکھا جس نے ہمیں 74 سال ہم پہ مسلط ہے، جو 74 سال سے بلوچستان کے ساتھ وہی کچھ جو آج عمران خان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس طرح ہمارے اس صوبے کے اور اس ملک کے جو جمہوری سیاسی اور قومی قوتیں ہیں جو جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، ایک اصولی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے، اس ملک میں ایک الائنس بھی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے وجود رکھتا ہے، ایک سال سے سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، ان کا ڈیمانڈ اور یہ صرف اور صرف یہ کہ پاکستان میں آئین کی حقیقی شکل میں بحالی اور رول آف لا جو ہے اس ملک کے تمام مسائل کا حل اسی میں مضمر ہے۔ ان تمام سیاسی جماعتوں جو اس وقت ہم تشریف رکھتے ہیں، ہماری پارٹی کا بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ڈیمانڈ ہے، نیشنل پارٹی کا ڈیمانڈ ہے، پی ٹی ایم کا ڈیمانڈ ہے، اے این پی کا ڈیمانڈ ہے کہ جب تک اس ملک میں وہ ادارے جو 70 سالوں سے پاکستان کی سیاست میں اپنے ڈومین سے نکل کے مداخلت کر رہی ہے، جب تک یہ مداخلت بند نہ ہو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نہ بلوچستان میں امن آ سکتی ہے، نہ خیبر پختونخوا میں امن آ سکتی ہے، نہ پاکستان کے دوسرے کونے میں۔ ہم تو ویسے بھی بلوچستان جو 74 سالوں سے ہمارے وسائل کو جس طرح بے دردی سے لوٹا گیا، ہمیں تو نہ سوئی گیس کا وہ ملا سلا ملا جو ہمارے اپنے، نہ ہمیں تو ریکارڈنگ آف سندھ کا ملا، نہ ہمیں گوادر جو ساحل سمندر ہے، بلوچ ساحل جو 750 کلومیٹر پر محیط ہے، صرف اسی کی وجہ سے اس ملک میں چائنا کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر کے سارے ملک کے دوسرے حصوں میں تو انہوں نے موٹر ویز بھی بنا دیا ہے، بہت کچھ بنا دیا، لیکن بلوچستان بدقسمتی سے جو ہمارے سرزمین پہ ہمارے وسائل کے اوپر 1 کلومیٹر تک بھی اس وقت آپ موٹر وے نہیں دکھا سکتے۔ تو ہم کبھی نہ جذباتی بات کرتے ہیں نہ لفاظی بات کرتے ہیں، یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں اور یہ وقت کی حقیقتیں۔ اس وقت عمران خان یہ اس ملک میں سب سے ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہے، اس کو بابن سلاسل انہیں کو تو نے رکھا جس نے ہمیں 74 سال ہم پہ مسلط ہے، جو 74 سال سے بلوچستان کے ساتھ وہی کچھ جو آج عمران خان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ بالاج کا واقعہ ہوا جو 16 سال 17 سال کا بچہ تھا، جو پولیس کسٹڈی میں ایک عدالت نے اس کو جوڈیشل کسٹڈی پہ بھیجا، دوسرے دن اس کی لاش پھینکی گئی، انہوں نے تربت میں اس پہ احتجاج کیا، کوئٹے تک آئے، یہاں احتجاج کیا، کسی نے نہیں سنا، اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا۔ تو آپ دنیا کے کس کام، ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان ہم میں خوب مظلوم ہے۔ اس مظلوم حکومت کے ساتھ ایک چیز بالکل واضح ہے، میں مشکور ہوں بلوچستان کی ان تمام جمہوری پارٹیوں کا جو میں نے ذکر کیا اس کی قیادت کا، انہوں نے بھی اس ایشو کو واحد ایک پوائنٹ ایشو پہ کہ ہمارے جو بچیاں ہیں، جو ہماری جو خواتین ہیں، تو میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔ جس طرح 28 تاریخ کو اس سے پہلے پروگرام دیے، 28 تاریخ کال دی گئی تھی بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے کہ اگر اس خواتین کو باعزت رہا کیا جاتا ہے تو ہم نہ لانگ مارچ کریں گے نہ دوسرے احتجاج کریں گے۔ ایک ہی وہ پوائنٹ ایجنڈا تھا، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران یہ جو نامنیات گورنمنٹ ہے فارم 47 کے، ان کے وفود آئے، پارٹی کے ساتھ بات کی، پارٹی سربراہ کے ساتھ بات کی۔ بلوچستان اور سندھ دونوں میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، سمیع الدین کا انہوں نے وہاں پہ لالا بابو جو گرفتار تھے ان کو ایمپیو آرڈر جو ہے وہ وڈرا کر دیا گیا، اور بلوچستان میں بھی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں برائے بریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے قانون اور رول اپلاؤ سے آشنا لوگ
کہ یہ جو ایم پی او کا قانون ہے، جو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کسی کو پابند کیا جائے، یہ امیرانہ قانون ہے، جہاں پہ آپ کے عدالتیں بیٹھی ہو، جہاں پہ آپ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ اسمبلیاں بیٹھی ہو، پارلیمنٹ بیٹھی ہے، وہاں پہ ایک ایف آئی آر کے تحت تو جب کسی کا وہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہے، تو پھر 3 پی او کے تحت کیسے اس کو بٹھایا جاتا ہے؟ تو یہ تمام امیرانہ قانون کا جو آج سے نہیں 74 سالوں سے بلوچستان کے خلاف، بلوچستان کے سیاسی اکابرین کے خلاف، جو ہمارے اکابرین تھے سردار عطا اللہ خان مینگل، نواز خیر بخش مری، میر غوث بخش زنجو صاحب، انہوں نے تو این جدوجہد کی ہے یہ تمام لوگوں کو ایک آئینی اور جمہوری حق دلانے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ تو ہماری پارٹی نے کل، ہمارے پارٹی کے سربراہ نے، قائد نے اعلان کیا کہ انہوں نے ٹائم دیا، اس سے 2 دن قبل بھی کہ 2 دن مزید ان کو وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں کہ وہ مشورہ کر کے یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ وہ تمام خواتین کو بالفور رہا کرے جس کو انہوں نے غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل کیا ہے۔ انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، تو کل سردار اختیار مینگل صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 6 تاریخ کو ہمارے لانگ مارچ جو ہے وہ پرامن اور جمہوری طریقے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کوئٹے کی طرف موو کریں گے۔ تو کوئٹے آتے ہوئے اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، جس طرح سڑکوں کی حالت کر دی گئی ہے خدائیہ کا، اور وہاں پہ کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، ہم اس کی ایک پرزور مذمت کرتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام سے جب آپ یہ جمہوری آواز اور اس کا احتجاج کا یہ بھی حق لینا چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو، نفرتوں کو خود یہ حکمران بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جب آپ کسی پہ بھی جمہوری راستے بند کریں گے، وہ آواز اٹھانے کی آواز بند کریں گے، احتجاج کرنے کی آواز بند کیے جائیں گے، تو دوسرا راستہ تو ایک ہی بچ رہا ہے۔ جس طرح نوجوانوں نے یہ 70 سالہ ظلم بربریت کے خلاف جو اس طرح پہاڑوں پہ چلے گئے، تو یہ بھی ریاست کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ہوگا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی خدا را اس ملک کو، اس صوبے کے عوام کو تباہی کے دانے پہ مت لے جائے جائے، ان کو ہماری جمہوری اور آئینی حق کو نہ چھینا جائے۔ تو یہ اسی ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ہمارے جتنے دوست یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں۔ تو 6 تاریخ کو وہاں سے سردار صاحب کی قیادت میں مارچ جو کوئٹہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور کوئٹہ میں جتنی بھی ہماری بلوچستان کے عوام ہے، سول سوسائٹی ہے، یہاں کے پشتون، بلوچ، ہزارہ اور سیٹلر عوام ہے، کیونکہ ہماری سود اور ضیاء ایک ہی ہے، یہ بلوچستان کے رہنے والے، تو ہم سب سے یہی التجا کریں گے کہ یہ مسئلہ، یہ خواتین صرف یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا نہیں، نہ صرف نیشنل پارٹی کا، نہ تحریک انصاف اور این پی کا، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ جو بھی جہاں پہ یہ شعور رکھنے والے وہ اس کے لیے آواز بلند کرے، اور ہمارا مرکزی قیادت جو ہے کہ دوسرے پارٹی کے قائدین اور پارٹی کے قائدین جو کوئٹے میں موجود ہے، ہم پریس کلب سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ 9 ساڑھے 9 بجے، اور باقی جتنے بھی دوست ہیں وہ یونیورسٹی کے سامنے اکٹھے ہوں گے، برم ہوٹل پہ اکٹھے ہوں گے، مختلف جگہوں سے جلوس کی شکل میں وہاں پہ اگر انہوں نے ہمیں راستہ نہیں دیا تو جہاں پہ ہمارے قیادت پہنچے گی وہ ہمارا دھرنا وہیں پہ سے شروع ہوگا۔ میں ایک منٹ، تو میں ان کے ساتھ ہی دعوت ابھی دوں گا میر کبیر محمد شیخ صاحب کو، وہ 2 بات کریں تو پھر اس سوالات ملیں گے۔ یعنی اس ملک میں الیکشن بھی انہوں نے جیتا، سب سے بڑی پارٹی، لیکن اس کو آج وہ جیل میں ہے، جو ہارے ہوئے، جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، آج وہ برسر اقتدار ہے۔ تو ہماری یہ ساری سیاسی جماعتوں کا یہ جس طرح انہوں نے ہمارا ایک پرامن جمہوری دھرنا آج بھی بیان ہے، اب دیکھیں سردار اختر جان مینگل صاحب جو ہماری پارٹی کے سربراہ ہے، قائد ہے، انہوں نے اس ملک میں جتنا یہ ہمارے صوبے کی جتنی جمہوری پارٹی نے ہماری حمایت کی، اسی بنیاد پہ کہ یہاں پہ ظلم تو ہو رہا تھا، بربریت ہو رہی تھی، ہزاروں کی تعداد میں سیاسی کارکن، سوسائٹی کے دوست لاپتہ ہے۔ یہ 20 سال سے ہم مسلسل ہماری پارٹی رو رہی تھی کہ جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جب تک اس کو آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے،
بلوچستان میں کبھی کسی بھی اس وقت پہ امن نہیں کھا سکتی. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی اصولوں کے تحت حل ہو سکتی ہے, یہ جمہوری اصولوں کے تحت حل ہو سکتی ہے. اگر کسی قوت کا, کسی بھی طاقت کا یہ خیال ہے کہ ہم بندوق کے نوک پہ, طاقت کے نوک پہ بلوچستان کو خاموش کریں گے, ہاں اب آپ کے ساتھ طاقت ہے, قوت ہے, آپ سیاسی ورکر کو لاپتہ کرا سکتے ہیں, ان کی لاش پھینک سکتے ہیں, ان کے گھروں کو تباہ کر سکتے ہو, لیکن یہ بلوچستان کے عوام, بلوچ اور پشتون عوام کو